السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر پیارے مسلمان بھائیوں، ایسے مواقع پر بارش کا ہونا انتظامات کے حوالے سے اگرچہ تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ ہماری جماعت نے بڑے اچھے طریقے سے پارک میں بھی اہتمام رکھا تھا، مسجد میں بھی اہتمام تھا، لیکن بارش کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن آپ نے تکلیف پر توجہ نہیں رکھنی، یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ اچھی بشارت ہے۔ ایسے موقع پہ بارش کا ہونا انشاءاللہ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ وقت گزر جائے گا، بس دل سے دعا کریں اللہ ہمیں معاف کر دے، دل سے دعا کریں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکے، سچی بات ہے۔ آپ میں بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی ریاضت، بڑی عبادت، بہت کچھ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں ان اپنے نیک بندوں کو شرف قبولیت دے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں بھی معافی کا پروانہ نصیب فرما دے۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خطبہ عید الفطر ہو یا خطبہ عید الاضحیٰ ہو، پورے فیصل آباد میں ہمارا خطبہ سب سے زیادہ مختصر ہوتا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ کے ساتھ میں نے صرف یہ بات کرنی ہے کہ میرے پیارے بھائیوں، رسول رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کی مثال بالکل یہ جیسے بلڈنگ ہے نا، بلڈنگ یہ عمارت کی طرح ہے، یہ اینٹ ہے، اس کے ساتھ اینٹ ہے، بڑی مضبوط عمارت ہے، آپس میں ان کا رشتہ بڑا مضبوط ہے۔ اسی طرح رسول اکرم علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن بھی ایک بلڈنگ کی طرح ہے، عمارت کی طرح ہے، جو ایک دوسرے کو تقویت دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مومن بندہ وہ ہے، صحیح مسلمان وہ ہے جو اپنے دوسرے مسلمان کا سپورٹر ہے، کیا ہے؟ مددگار ہے۔ اس کو خوشی ملتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، مسلمان کو فتح ملتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کا مسلمان بھائی تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ وفي رواية أخرى قال عليه السلام مثل المؤمن كمثل الجسد الواحد أو كما قال، رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال جسم کی طرح ہے، اگر انگلی کو درد ہو، پین ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، سر میں درد ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ سچی بات ہے، میں تو آپ کو پتہ ہے کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں، میری تو آج کوئی عید نہیں، بہت صدمہ ہے، بہت تکلیف ہے، میں آپ کو کیفیت نہیں بتلا سکتا کیا ہماری عید ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کی حالت کیا ہے، یہ یہودی، یہ بدکماش کیسے بمباری کر رہا ہے، میزائل پھینک رہا ہے، گولے پھینک رہا ہے، سیدھی گولیاں مار رہا ہے، اور آپ نے وہ کچھ تصاویر دیکھی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کینکرے اور اینٹیں وہ نمازیوں نے مسجد میں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کے گولوں کے مقابلے کے لیے، بچیاں لہو لہان ہیں، بچے لہو لہان ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج کا خطبہ اہل فلسطین کی نظر کریں، اہل کشمیر کی نظر کریں، اور نہ ذرا بڑی
زبردست بد دعا کریں کہ ہماری بیٹیوں پر، ہماری بہنوں پر، ہماری ماؤں پر، ہمارے جوانوں پر، ہمارے بزرگوں پر یہ جو اسرائیلی جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو برباد کر دے۔ یا اللہ ہم نے تیری رضا کے لیے روزے رکھے ہیں، افطاری کی ہے، آج ہم کچھ نہیں مانگتے اللہ، ہم مزدور تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، ہماری مزدوری یہ ہے اللہ تعالیٰ ان اسرائیلیوں کے ہاتھ شل فرما دے۔ اللہ کی قسم مائیں ہیں، ان کے چہرے لو نوان ہیں۔ اگر آپ کو پین نہیں، تکلیف نہیں، آپ بے قرار نہیں، تو جائیں اپنا ایمان چیک کرائیں۔ آپ نے کاٹن کا کپڑا پہن لیا ہے، آپ کو پیسہ روپیہ مل گیا ہے، گاڑی مل گئی، امن مل گیا، اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ وہاں کیا حالات ہیں، تو اپنے اسلام کو چیک کرائیں۔ کینسر ہو گیا آپ کے اسلام کو، ایمان کو کینسر ہو گیا ہے۔ ایک حدیث سن لیں، پھر میں دعا کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، لیکن توجہ سے سنیں۔ اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں دشمن نے کیسی سیاست کھیلی ہوئی ہے۔ اب دبئی نے، متحدہ عرب امارات نے بھی اسرائیل کو قبول کر لیا ہے، دوسرے مسلمان بھی انہی ارادوں میں اور انہی خواہشوں میں ہیں، لیکن یار چلو کم از کم کوئی کہہ گواہ کر اس کو روکو نا، بدماشی نہ کرے، بچوں پہ ظلم نہ کرے، ان کو نماز پڑھنے دے، ان کو تراویح پڑھنے دے، ان کو خطبہ پڑھنے دے۔ لیکن عجیب شکنجے میں ہے امت مسلمان، عجیب شکنجے میں، اور مائنڈ نہ کرنا، یہ لفظ تو بڑا سخت ہے، یعنی عجیب یہ بے غیرتی سی ہے، کہیں کوئی غیرت نہیں ہے، شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے۔ اور دیکھ لیجیے کیسے ٹولیوں میں ہمیں تقسیم کر دیا، ہمارے ذہنوں میں تعصب بھر دیا یہودی دشمن نے، سارے مسلمان تماشا دیکھ رہے ہیں۔ دیکھ لیں، پھر ایک دفعہ بد دعا کرے، اللہ ان اسرائیلیوں کا بیڑا غرق کر دے، اللہ ان اسرائیلیوں کو تباہ کر دے۔ اور جو مظلوم ہسپتالوں میں ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے یہ گزشتہ رات کتنی شہادتیں ہوئی، اللہ ان شہیدوں کی شہادتیں قبول فرما۔ جو زخمی ہیں ہسپتالوں میں، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرما۔ حدیث میں آپ کو ایک سنانی ہے، وہ سن لیں پھر دعا کروں۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ایک وقت آئے گا کہ امتیں، یہ دشمن، یہ لوگ تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح دسترخوان پہ لگے ہوئے کھانے پر بھوکے ٹوٹ پڑتے، جس طرح درندہ جو ہے نا وہ مردار کو لپک لپک کر نوچتا ہے، بھوکے دسترخوان پہ دوڑتے ہیں، ایسے فرمایا دشمن تم پہ چڑھائی کر دے گا۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کہنے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وَأَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، تعداد بڑی ہوگی، تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی، لیکن حدیث میں آتا ہے غثاء کا غثاء السیل، فرمایا تم بڑے بے جان ہو گئے، بڑے کمزور ہو گئے، جس طرح سمندر کی جھاگ ہوتی ہے نا، پانی کی جھاگ اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے، پانی جس طرف مرضی اس کو لے جائے، اسی طرح تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی، لیکن تم اندر سے بالکل کھوکھلے اور ختم ہو چکے ہوگے۔ دیکھیں 14 صدیاں پہلے نبی پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی، تمہاری کثرت میں روب نہیں ہوگا، طاقت نہیں ہوگی، قوت نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، بے جان ہوگے جھاگ کی طرح۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے نبی اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تعداد بھی دیکھیں نا، ہمارے کتنے ممالک ہیں، کتنے حکمران ہیں، کتنے سٹرانگ ہیں مسلمان حکمران، کتنے کتنے بڑے تاجر ہیں، کون سا ایٹم ہے جو ہمارے پاس نہیں، کون سا میزائل ہے جو ہمارے پاس نہیں، کدھر ہے یہ مافیا، کہاں ہے یہ یہودی، کہاں ہے یہ عیسائی جو انسانیت کے درد کی باتیں کرتے ہیں، کہاں مر گئے ہیں یہ لوگ؟ کیا ان کو یہ راتیں، گزشتہ راتیں نظر نہیں آئی؟ عید کے ایام میں مسلمانوں کی عیدوں کو جیسے خراب کیا گیا، اور پوری دنیا میں کوئی بھی اگر کوئی سچا مومن ہے تو اس کے دل پہ ضربیں لگائی گئی ہیں، کہاں ہے یہ اقوام متحدہ؟ اس کے باوجود دہشت گرد مسلمان ہیں، اس کے باوجود الزام، مجھے بتائیں پوری دنیا میں یہ جو ظلم غزہ میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، پوری دنیا کے کسی کونے میں کسی یہودی کو ایسے مارا جا رہا ہے، کسی عیسائی کو ایسے مارا جا رہا ہے جس طرح مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے؟ یار ایک دعا کرے، اللہ مسلمان حکمرانوں کو غیرت نصیب فرما،
اور ان کو ایک ہو کر پوری قوت کے ساتھ ان ظالموں کا مقابلہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمت نصیب فرما۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تعداد بڑی ہوگی لیکن پانی کی جھاگ کی طرح تم لوگ ہو جاؤ گے۔ پوچھا اللہ کے نبی وجہ؟ فرمایا دو چیزیں، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ تم میں دو خرابیاں آ جائیں گی، ایک خرابی آ جائے گی کہ تم کو دنیا سے انتی محبت ہو جائے گی اور موت اور شہادت سے تمہیں بڑی نفرت ہو جائے گی، پھر دشمن تم پہ چڑھائی کرے گا اور تمہاری ٹکا بوٹی کر دے گا، تمہارے پلے پھر کچھ نہیں رہے گا۔ اور یہ حالات آپ کے سامنے ہے کہ دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے ہمارے اندر بڑھی ہے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ہسپتالوں میں مر جاتے ہیں، لیکن جہاد کا نام نہیں ہے، شہادت کا نام نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی بلبلہ نہیں ہے، کوئی بد دعائیں نہیں ہیں، کوئی دعائیں قنوت نہیں ہے، کوئی مظلوموں کے لیے دعا نہیں ہے۔ دنیا کی محبت ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے۔ مجھے بتائیں مسلمان کون سا گناہ نہیں کرتا، قتل نہیں کرتا، سود نہیں کھاتا؟ دنیا کی محبت میں کون سا ظلم ہے جو مسلمان نہیں کرتا؟ فرمایا دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ ہوگا۔ دوسرا فرمایا تمہارے دلوں میں شہادت کی تمنا ختم ہو جائے گی، اللہ کی ملاقات کی تمنا ختم ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سارے خطبہ عید الفطر کا خلاصہ یہ ہے، آپ کی ایک ڈیوٹی ہے میرے بھائی، آپ نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھنی جس نماز سے پہلے اور جس نماز کے بعد آپ نے فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا نہیں کرنی، کشمیر کے مظلوموں کے لیے دعا نہیں کرنی، اور کوئی آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔ دیکھیں میں آپ کو کبھی یہ بات نہیں کہوں گا جس میں آپ کا نقصان ہو کہ آپ عمران خان کے خلاف بولیں، آپ فوج کے خلاف بولیں۔ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، ہم محب وطن ہیں، ہم سچے مسلمان ہیں، ہم بغاوتیں نہیں کرتے، ہم لوگوں کو حکومتوں کے خلاف نہیں اکساتے، لیکن آپ کی ڈیوٹی یہ ہے، ایک تو آپ نے دعا کرنی ہے، دعا نہیں چھوڑنی۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان بیٹیوں، بہنوں، ماؤں اور مظلوموں کی مدد فرما۔ اور دوسری بات یہ ہے، توجہ رکھنا، آپ نے بد دعا نہیں چھوڑنی۔ آپ میرے بھائیوں اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان گماشتوں کے لیے، اسرائیلیوں کے لیے، ان یہودیوں کے لیے جو شیطان کی طرح تمہارا ازلی دشمن ہے، ابدی دشمن ہے، وہاں سے آپ کو ہٹ کرتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ معیشت ان کے قبضے میں، سیاست ان کے قبضے میں، حکومت ان کے قبضے میں، بدماشی ان کے پاس، غنڈہ گردی ان کے پاس۔ اس دشمن کے لیے آپ نے بد دعا نہیں چھوڑنی، بالخصوص آپ نے اسرائیل کا نام لے کر بد دعا کرنی ہے، اللہ اس کو تباہ و برباد فرما دے۔ اگر ہمارے حکمران سو گئے ہیں، غفلت کا شکار ہیں، توجہ نہیں کرتے، یا اللہ لا تأخذہ سنۃ، اللہ تو غالب ہے، تو قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، اے میرے پیارے اللہ تو جبار ہے، قہار ہے، تیری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ نے بد دعائیں کرنی ہے کہ یا الہ العالمین اسرائیل کو تباہ و برباد فرما دے، اس کا ستیہ ناش فرما دے، اور اپنے دل میں دنیا کی محبت کی بجائے آخرت کی محبت پیدا کرے میرے بھائی، اور موت سے نفرت نہ کرے، موت سے پیار کرے، شہادت سے پیار کرے، اور اسلام کے غلبے کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں۔ یہ ایک بھائی نے بتایا کہ میرے بھائی صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، اللہ اکبر، ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، شیخ عبدالوہی صاحب نے لکھا ہے، دعا کرے اللہ پاک شفا دے۔ ہمارے شہزاد بھائی ہیں، ان کی والدہ محترمہ نے ماشاءاللہ ہماری اس مسجد کے لیے یہ بڑے مہنگے اور بڑے وزنی کانٹے بیچے ہیں۔ صحابیات کی یاد تازہ ہو گئی ہے، نبی علیہ السلام بھی عید پڑھانے گئے تھے تو صحابیات نے کانٹے پیش کیے تھے، یہ بخاری میں آتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری روحانی والدہ کو صحت عطا فرمائے۔ اور مسجد کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، دیکھیں نہ ہماری جماعت کو یہ عادت ہے، نہ مجھے عادت ہے کہ ہم چمٹ کر آپ سے چندہ نہیں مانگتے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ الحمدللہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں، پورے شہر سے نہیں، پورے پنجاب سے یہاں لوگ آتے ہیں، مسجد کا ایک نظام ہے، سیٹ اپ ہے، بل ہے، سارے معاملات ہیں۔ مسجد کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھا کرے، یار یہ پیسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دل کھول کے خرچ کیا کرے، دعا فرما دیں اللہ پاک ہماری اس مسجد کو قیامت تک اسی طرح آباد اور شاد فرمائے۔
اور بالخصوص اب آپ نے دائیں بائیں دیکھنا، آج کا خطبہ اہل فلسطین کے نام ہے، آج کا خطبہ اسرائیلیوں کے لیے بد دعا ہے۔ جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ تو کرے نا۔ اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الجہاد والمجاہدین، اللہم اجعل کلمۃ اللہ ہی العلیا واجعل کلمۃ الکفر ہی السفلی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ساتھی دعا فرما دیں۔ بیمار ہاں جی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ فوت شدگان کے لیے بھی دعا کریں، بیماروں کے لیے بھی دعا کریں۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہے انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی رد نہیں کرے گا، اللہ ہماری بد دعائیں بھی رد نہیں کرے گا۔ سارے ساتھی دعا بھی کریں اور ظالموں کے لیے بد دعا بھی کریں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا صلاة و تسلیما کثیرا۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الجہاد والمجاہدین، اللہم اعز الجہاد والمجاہدین۔ اے میرے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، اللہ فلسطین کی ماؤں کی مدد فرما۔ سارے بولو بھئی سارے بولو، اللہ پاک فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، اللہ ان روزے داروں کی مدد فرما، ان نمازیوں کی مدد فرما، اللہ ان کو صحت یاب فرما، اللہ ان کو مضبوط فرما، پوری امہ مسلمہ کو اللہ ان کی پیٹھ اور کمر پہ آ کے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما، اللہ فلسطینیوں کو آزادی نصیب فرما، اللہ غلبہ نصیب فرما، اللہ مسجد اقصیٰ کی رونقیں بحال فرما۔ اے میرے اللہ ہم تیرے پیار میں 29 دن بھوکے رہے، ہم مزدور یہ مزدوری مانگتے ہیں، اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد فرما، اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد فرما، اللہ ان یہودیوں کا ستیہ ناس فرما، اللہ ان یہودیوں کو نیست و نابود فرما، اللہ یہ جن ہاتھوں سے ہماری بیٹیوں پہ فائر کرتے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں کو شل فرما، اللہ ان کے ہاتھوں کو تباہ و برباد فرما، اللہ پاک ان کو تباہ و برباد فرما، اسرائیلی یہودیوں کو اللہ جہنم میں واصل فرما، اللہ ان شرارتیوں کے
منصوبے ناکام کر دے اللہ امت مسلمہ کو ان کے شکنجوں سے نجات عطا کر دے اللہ امت مسلمہ کے غلبے کے اسباب پیدا فرما دے اللہ امت مسلمہ کے غلبے کے اسباب پیدا فرما دے اللہ ہمیں اتحاد نصیب فرما اللہ ہمیں اتحاد نصیب فرما اللہ ہمیں غلبہ نصیب فرما اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر اللہم اہلک الظالمین بالظالمین اللہم اہلک الظالمین بالظالمین اللہم اہلک الظالمین بالظالمین اے میرے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما ہماری فوج کو مزید جرت نصیب فرما ہمارے حکمرانوں کو ایمانی غیرت نصیب فرما مکہ مدینہ مملکہ اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما جتنے اسلامی ممالک اللہ پاک ان کی حفاظت فرما یا اللہ یہودیوں عیسائیوں کی سازشوں کو پارا پارا کر دے اللہ ان کی سازشوں کو نیست و نبود کر دے اللہ ہم مسلمانوں کو دل و جان سے ایک اور نیک کر دے اللہ ایک عمارت کی طرح کر دے ایک جسم کی طرح کر دے اللہ جسد واحد کی طرح کر دے اے میرے اللہ ہماری مدد فرما ہماری مدد فرما اللہ ہمارا دل غمگین ہے دکھ سے بھرا ہوا ہے اللہ اسرائیل کو ذلیل کر کے ہمارے دل کو خوشی سے بھر دے اللہ ہندو جو کشمیریوں پہ نہتے کشمیریوں پہ ظلم کرتے اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دے اللہ ان ظالموں پہ خطرناک وبائیں نازل فرما دے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے کشمیر کی آزادی کے اسباب پیدا فرما جہاں جہاں مسلمان دکھی ہیں اللہ پاک ان کی مدد فرما یا اللہ یہ روزے دار یہ شب زندہ دار یہ تہجد پڑھنے والے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اللہ ان کی جھولیوں کو رحمتوں سے مالا مال کر دے اللہ ان کی جھولیوں کو برکتوں سے مالا مال کر دے اللہ خوشیوں سے مالا مال کر دے رحمتوں سے مالا مال کر دے یا اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا جیسے رمضان آیا ویسے چلا گیا اللہ ہم گناہ گاروں کو معاف کر دے اللہ ہم گناہ گاروں کو معاف کر دے اللہ اگر ہم نے کوئی تراویح پڑھی ہے پڑھائی ہے کوئی نیکی کی ہے کروائی ہے وہ تو نے کروائی ہے اللہ قبول فرما لے یا اللہ ہمارے روزے قبول فرما نمازیں قبول فرما تراویح قبول فرما اللہ ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا دے دے اللہ ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا دے دے اللہ ان میں سے جس کے پاس باپ نہیں ہے اس کی باپ کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے جس کے پاس ماں نہیں ہے اس کی ماں کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے حاجی عبدالقادر صاحب نواب دین صاحب جن بزرگوں نے یہ پودا لگایا اللہ ان کی قبریں نور سے بھر دے اللہ ہر نمازی کی نماز میں سے ان کو اجر و ثواب عطا فرما دے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرمانا اس مسجد کو قیامت تک شاد فرمانا الہ العالمین ارحم الراحمین ہسپتالوں کے دھکوں سے محفوظ فرما شیخ وحید صاحب نے اپنے بھائی کے بارے میں کہا ہے ایک بیٹے نے اپنے باپ کے بارے میں کہا ہے اے میرے اللہ شرم سے ہماری گردنیں جھک گئی ہیں چہرے جھک گئے ہیں شرمسار ہیں یا اللہ لیکن تیرے توحید پرست بندے ہیں تیرے در کے علاوہ در کوئی نہیں تیرے گھر کے علاوہ گھر کوئی نہیں اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ شفا دے دے اللہ شفا دے دے یار سب دعا کرو میرے بھائی اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کر یا اللہ معذوری تو بچائی اللہ ایکسیڈنٹ تو بچائی اللہ جوان پترہ دیا موتاں ویکھن تو بچائی اللہ کئی دھیاں والوں پریشان نے بھیڑاں والوں پریشان نے اللہ سب لیے آسانیاں فرما اللہ تعالیٰ لاک ڈاؤن کے معاملات میں آسانی فرما دے یہ کرونا جہاں سے آیا ہے اللہ اس کو وہاں دفن کر دے اللہ اس کرونا کے وار سے بچا لے اللہ یہودی عیسائی جہاں بیٹھ کے جو بھی دشمن اس وبا کی آڑ میں کچھ کر رہا ہے سوچ رہے اللہ اس کے منہ پہ مار دے اللہ ہمیں کاروبار نصیب فرما کاروبار نصیب فرما صحت نصیب فرما ایمان نصیب فرما
اللہ اس طرح کی ہمیں سینکڑوں عیدیں نصیب فرما، درجنوں عیدیں نصیب فرما، اللہ شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ جو آج بھی نہ بخشا گیا وہ بدبخت کب بخشا جائے گا؟ اللہ معاف کر دے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ آپ رحمت والے ہیں، بڑے معاف کرنے والے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ اپنی رحمتیں فرما دے، آسانی والے معافلے فرما دے۔ جو بندہ تیرے دین کا تنکا بھی توڑ کے سیدھا کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرما۔ اللہ ہمیں گھروں میں خوشیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرما، رحم دلی نصیب فرما، محبتیں نصیب فرما، آسانیاں فرما، ہسپتالوں، جیلوں، عدالتوں، کچہریوں کے دھکوں سے اللہ محفوظ فرما۔ اللہ تو نے بڑی رحمتیں دی ہیں، شکر گزار بنا دے، اللہ شہادت نصیب فرما دے، زندگی شان والی دینا، موت ایمان والی دینا، زندگی رحمت والی دینا، موت شہادت والی دینا۔ آخر میں پھر دعا ہے اللہ فلسطین کی مدد کر۔ اللہ تعالیٰ دنوں میں نہیں، اللہ تعالیٰ گھنٹوں میں نہیں، اللہ لمحوں میں اپنی نصرت ان پہ نازل فرما دے۔ اللہ تو قادر ہے، قدیر ہے، یا اللہ ہم نے جنگ بدر اسلحے کے بلبوتے پہ نہیں جیتی، یا اللہ ہم نے ساری جنگیں غزوے یہ اسلحے کے بلبوتے پہ نہیں جیتے، آپ نے ہمیں جتوائے ہیں۔ اللہ اسرائیل کا بیڑا غرق فرما، اللہ اس کو تباہ و برباد فرما، مسجد اقصیٰ کو ان کے شکنجوں سے آزاد فرما دے۔ یہ جتنے میرے بھائی ہیں اللہ میرے سمیت ان سب کو مسجد اقصیٰ کی نمازیں نصیب فرما، مسجد اقصیٰ کی اعتکاف نصیب فرما، مدینے کی طرح بیت اللہ کی طرح اللہ ہمیں مسجد اقصیٰ کی نمازیں نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما، شہادت کی موت دینا، وضو میں موت دینا، زندگی میں آخری نماز جو آئے وہ بھی با جماعت پڑھنے کی توفیق دینا۔ اللہ ان کے بچوں کو حافظ بنا دے، عالم بنا دے، قاری بنا دے، جن کے بچے پڑھ رہے ہیں ماں باپ کی زندگی میں ممبر و محراب کا وارث بنا دے، مدارس کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائما واحفظنا بالاسلام قائدا واحفظنا بالاسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ خزائنہ بیدک ونعوذ بک من الشر کلہ خزائنہ بیدک ونعوذ بک من الشر کلہ خزائنہ بیدک۔ اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل۔ اللہم انا نعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ جو مانگا عطا کر دے، جو یاد نہیں رہا بھائیوں نے کہا ہے، میسج کیے ہیں، واٹس ایپ کیا ہے، اللہ جس بھائی نے مجھے جو کہا ہے تیرے علم میں ہے اللہ قبول کر لے۔ یا اللہ جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے آپ بہتر سمجھتے ہیں نصیب فرما۔ اس بارش کو رحمت کی بارش بنا دے، اللہ اس بارش کو بشارت بنا دے، اس بارش کو قبولیت بنا دے۔ اللہ زندگی بھی شان والی دینا، موت بھی شہادت والی دینا، نبیوں کا ساتھ نصیب فرما، صلحاء کا ساتھ نصیب فرما، جنت میں نبی پاک کا پڑوس نصیب فرما۔ بہت کمی کوتاہی رہ گئی ہے رمضان میں، اللہ معاف کر دے، بہت کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ، ہم مانتے ہیں اللہ تیری عزت کی قسم ہم مانتے ہیں بڑی کمی رہ گئی ہے، معاف کر دے، بہت کمی رہ گئی ہے، معاف کر دے۔ اس مہمان کی ہم نے قدر نہیں کی جیسے چاہیے تھا، ہم نے منزل نہیں دہرائی، قرآن نہیں سنایا، حق نہیں ادا کیا، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا عزیز یا غفار ادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار ادخلنا الجنة مع الأبرار۔ اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، ربنا لا تردنا خائبين ولا تجعلنا من المحرومين واغفر لنا فإنك خير الغافرين
وارحمنا فإنك خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي